الہی إن كان الندم على الذنب توبة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ويبقى بعد فناء الاشیاء. تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم. كما قال عز شأنه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت. وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان اللہ الذی منہ خلقت العباد وإلیہ المعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه. يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء. تعذيبه المسيئين عدل وعفوه فضل. ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلی اللہ علیہ وآلہ الہداة المہدیین. من رکب سفینتہم نجا واہتدى ومن تخلف عنها ضل وغرق وہوى. اوصیکم عباد اللہ بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متین وعروة وثقى. اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. صدق اللہ العلی العظیم. نماز گزارن عزیز، خطبہ اول کی ابتدا میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں منافقین جو ہیپوکریٹس ہیں ان کی کچھ نشانیوں کو بتایا ہے، ان کے کچھ سائنس کو بتایا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. جب تم ان منافقین کو دیکھو گے اے رسول تو وہ خوبصورت بولتے ہیں، ان کے لفظ اچھے ہوتے ہیں، ان کے جملے وہ اچھے ہوتے ہیں، وہ اپنی سپیچ میں ایلیوکوینٹ ہوتے ہیں. جب ان کی باتوں کو تم سنو گے تو تمہیں تعجب ہوگا کہ یہ انسان کتنا اچھا بولتا ہے. اور سورہ منافقون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور نشانی بتائی ہے کہ ان کا لباس، ان کے کپڑے، ان کی زندگی گزارنے کا اسٹائل بھی اچھا ہوتا ہے. اسے لگتے ہیں کہ وہ سویلائزڈ ہیں. فی الحیات الدنیا، جب دنیا کی بات آتی ہے وہ اچھا بولتے ہیں، اچھا دکھتے ہیں. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور اپنے ایمان پر، اپنے عقیدے پر اللہ کو گواہ بناتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے تمہارا ایمان کیسا ہے، تمہارا فیتھ کیسا ہے، تو کہتے ہیں ہمارے دل میں اللہ سے ہمارا رابطہ ہے، کنیکشن ہے، اور ہمارے ایمان پر اللہ گواہ ہے. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے رسول یہی لوگ تمہارے سب سے بڑے دشمن ہیں.
خصام یعنی دشمنی، یہی لوگ سب سے بڑے دشمن ہیں۔ صرف تمہارے بزم میں ہوتے ہیں تو یوں دکھتے ہیں اور تمہیں لگتا ہے کہ یہ اچھا بولنے والا، اچھے لباس پہننے والا آپ کا دوست ہے اور آپ کے ساتھ چلنے والا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، جب انہیں زمین پر کچھ پاور ملتی ہے، زمین پر کچھ قدرت ملتی ہے، حکومت ملتی ہے، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، وہ کوشش کرتے ہیں زمین میں۔ کس طرح کی کوشش کرتے ہیں؟ ان کے دو گناہوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ یہ جو منافق موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، فرصت کا انتظار کرتے ہیں، اپورچونٹی ملے، جب اپورچونٹی نہیں ملتی ہے تو اچھے لگتے ہیں، جب اپورچونٹی مل جاتی ہے، تھوڑا پاور آ جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ لِيُفْسِدَ فِيهَا، وہ زمین پر فساد برپا کرتے ہیں، وہ کرپشن لے آتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے نئے نئے گناہ ایجاد کرتے ہیں، نئے نئے گناہ کو لوگوں کے درمیان پھیلاتے ہیں۔ فساد یعنی کرپشن، فساد یعنی لوگوں کے اندر مایوسی پھیلانا، فساد یعنی لوگوں کو ڈیویٹ کرنا، فساد ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ سے دور کر دے وہ فساد ہے۔ لِيُفْسِدَ فِيهَا، کوشش کرتے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ ملاتے ہیں، زمین پر فساد پھیلائیں، زمین میں کرپشن لے آئیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور وہ پاور ملنے کے بعد دو کام ضرور کریں گے کہ وہ قتل و غارت گری کریں گے، لوگوں کو ماریں گے، لوگوں کی جو زمینات ہیں اسے برباد کریں گے، لوگوں کی جو فارمنگ لینڈ ہے اسے ڈسٹرائے کریں گے، وَالنَّسْلَ، ایک جنریشن کو ختم کر دیں گے۔ ایک تو فساد پھیلائیں گے اور اس کے بعد ان کی جو رزق و روزی کے ذرائع ہیں، پروویژن حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اس کو ختم کریں گے، زمین کو، اور نسل کو ختم کر دیں گے۔ ایک تو نسل گناہوں کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، اور دوسرا ٹارگیٹ کریں گے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے نوجوانوں کو، جوانوں کو مار دیں۔ جب نئی نسل ہی نہیں رہے گی تو پھر پروفٹ کا مشن اور ان کا ویژن آگے نہیں بڑھے گا۔ جوانوں کے ہاتھ میں، جنریشن کے ہاتھ میں ہوتا ہے دین کو آگے لے جانا۔ ایک مبلغ جس کو امام ششم نے بھیجا تھا تبلیغ کے لیے، جب وہ لوٹ کر آیا اس نے مایوسی کی باتیں کی، ابن رسول اللہ ہم نے بہت سمجھایا، لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، ہماری باتوں کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو امام نے پوچھا تم نے کس کو سمجھایا، کس کو بتایا؟ کہا جو آتے تھے مسجد میں، امام بارگاہ میں، سن رسیدہ لوگ، سینئر سٹیزنز، ان کے سامنے میں نے بات کی ہے۔ تو وہ امام فرماتے وہ دین سمجھ چکے ہیں، یا دین ان کے لیے آسان ہے، لیکن تمہارا کام صرف ان کو سمجھانا نہیں تھا، بلکہ تمہارا کام تھا نئی جنریشن کو سمجھانا تھا۔ تو امام نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں نوجوانوں پر کام کرو تاکہ نوجوان دین کو آگے لے جائیں، دین کا کام کر سکے، ان کے اندر قبول کرنے کی کیپیسٹی ہوتی ہے، ایبیلٹی ہوتی ہے، وہ جلدی قبول کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دشمن کا کام کیا ہوتا ہے؟ مبلغ کا کام ہے دین کو سمجھانا نوجوانوں کے درمیان۔ مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ ہمارا دشمن ہمارے بچوں کو اٹھا کر لے جائے عقیدے کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، اور انہیں گناہوں کے دلدل میں پھنسا دے، تم اپنے بچوں کو بچا لو، تم اپنے بچوں کو بچاؤ، ان کی ایسی تربیت کرو انہیں پتہ چل جائے اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، انہیں پتہ چل جائے حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ لیکن منافق یہ کام کرتے ہیں کہ وہ جنریشن کو ختم کر دے، جنریشن ہی نہ رہے تو پھر دین کو فالو کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ نتیجہ کیا ہے؟ واللہ لا يحب الفساد، اللہ تبارک و تعالیٰ کرپشن کو کسی بھی طور سے قبول نہیں کرے گا اور دوست نہیں رکھتا ہے وہ ان لوگوں کو جو لوگ زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، زمین پر گناہ پھیلاتے ہیں، زمین پر قتل و غارت گری کرتے ہیں۔ اللہ پسند نہیں کرتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کے کسی بھی عمل سے راضی نہیں ہوتا ہے۔ ہم آج کی دنیا میں دیکھتے ہیں بڑی بڑے جو طاقتیں ہیں جن کو پاور ملتی ہے تو یہ دو کام ضرور کرتے ہیں، یا تو زمین اور شہروں کو برباد کرتے ہیں اور نسلوں کو برباد کرتے ہیں کہ نسل نہ رہے اور شہر باقی نہ رہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اے رسول جب تم ان سے یہ کہتے ہو کہ اللہ سے ڈرو، یہ کام کیا کام کر رہے ہو تم؟ یہ انسانیت کے خلاف ہے، جی یہ ہیومنزم کے خلاف ہے، یہ ہیومینٹی کے خلاف ہے، یہ دین کے خلاف ہے، تمہارے ریلیجن کے خلاف ہے، یہ کام مت کرو۔ تو کیا جواب دیتے ہیں؟
ان کے اندر اتنا غرور ہوتا ہے، ایروگنسی ہوتی ہے، وہ ایروگنٹ ہو جاتے ہیں. نہیں، ہمیں جو گناہ کے ذریعے سے، ہمیں جو کرپشن کے ذریعے سے، ہمیں جو کسی قوم کے جینوسائڈ کرنے کے ذریعے سے پاور ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، ہم اس سے راضی ہیں. کہتے ہیں ہم اس سے راضی ہیں، پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہم نے اتنوں کو مار دیا، پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے شہروں کو برباد کر دیا. اخذتہ العزت بالعز، وہ چاہتے ہیں اپنے اسٹیٹس کو باقی رکھے گناہوں کے ذریعے سے، وہ اپنے پاور کو باقی رکھے گناہوں کے. ان کو پتہ ہے تھوڑی دیر کے لیے وہ انصاف کی بات کریں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے انہیں وہ کرسی چھوڑنی پڑے گی جس کرسی پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں، آپ تفسیر دیکھ سکتے ہیں، کسی بھی تفسیر کو اٹھا کر دیکھیے گا. تو وَأَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْعِزِّ، کچھ لوگ ہیں جو سجدوں کے ذریعے سے عزت حاصل کرتے ہیں، جو ہمیشہ رہنے والی عزت ہے. کچھ لوگ ہیں جو دوسروں کی مدد کرنے کے ذریعے سے عزت حاصل کرتے ہیں، جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں گناہوں سے نام کمانا چاہتے ہیں، در حقیقت وہ عزت نہیں ہے، گناہوں کے ذریعے سے پاور کو باقی رکھنا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ ہو نہیں سکتا. اخذتہ العزت بالعز، یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان گناہوں کے ذریعے سے اپنے نام کو اور اپنے فیم کو اور اپنی عزت کو باقی رکھے، اپنے اسٹیٹس کو باقی رکھے. اس لیے کہ جو چیزیں گناہوں سے حاصل ہوتی ہیں تو وبال جان بن جاتی ہیں ان کے لیے، دنیا میں بھی بدنامی ہے اور آخرت میں عذاب ہے، آخرت میں یقیناً عذاب ہے. کیا دنیا یوں ہی گزرے گی؟ خوبصورت آیات کریمہ ہے میرے عزیزوں. اللہ تبارک و تعالیٰ، کچھ لوگ کرپشن پھیلاتے ہیں، کچھ لوگ قتل کرتے ہیں دوسرے لوگوں کو. وَمِنَ النَّاسِ، ان میں سے ساری دنیا نہیں، دنیا میں کچھ لوگ اچھے بھی ہیں جو ساتھ دینے والے ہیں، حق بولنے والے ہیں، ساتھ چلنے والے بھی ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد والی آیت جو ہم عام طور پر فضائل مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام میں پڑھتے ہیں، کہ کبھی جب یہ آیتیں پڑھتے ہیں کچھ لوگ گناہ پھیلاتے ہیں، قتل و غارت گیری کرتے ہیں تو نا امیدی چھا جاتی ہے، آدمی ہوپ لیس ہونے لگتا ہے کہ اب کیا ہوگا دنیا کا، دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا برباد ہو جائے گی، ساری امتیں تباہ ہو جائیں گی. فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی جان کی بازی لگا کر دین کی حفاظت کرتے ہیں، نیشنز کی حفاظت کرتے ہیں، کمیونٹیز کی حفاظت کرتے ہیں. ان میں سے بہترین مثال جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، روایتیں ہمارے تائید میں ہیں، وہ یہ کہ اے رسول، اگر کچھ منافق ہیں جو تمہاری بزم میں بیٹھتے ہیں تو اچھے لگتے ہیں، دور جاتے ہیں تو کرپشن اور فساد پھیلاتے ہیں، کچھ لوگ تمہاری بزم میں ایسے بھی ہیں جو اپنی جان کو اور اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی مرضی کے لیے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو شب ہجرت بستر پر سو جاتے ہیں پیغمبر اسلام کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، انسانیت کے پیغام کو بچانے کے لیے. اگر یہ لوگ نہ ہوں، ایسے لوگ نہ ہوں جو قربانی دینے والے ہوں، ایسے لوگ نہ ہوں جو سیکریفائس کرنے والے نہ ہوں تو پھر دین بچے گا نہیں، نہ انسانیت بچے گی، نہ دین بچے گا. ان لوگوں کو ڈھونڈنا پڑے گا، ان لوگوں کو تلاش کرنا پڑے گا. آج کے زمانے وہ لوگ کون ہیں جو قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، جو سیکریفائس کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کس چیز کے لیے؟ دین کے بچانے کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے. کہاں سے ہم کہہ رہے ہیں واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہوتا ہے. تو کیا مہربانی ہے اللہ کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کے ان کے ایمان کی وجہ سے انہیں اتنی توفیق دیتا ہے کہ وہ باطل کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وہ حق کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ ہر زمانے میں ہے. اگر اچھے لوگ نہ ہوں جو ظلم کے خلاف آنکھیں ڈال کر ان کی آنکھوں میں بات کرنے والے نہ ہوں، اپنی قربانیاں دینے والے نہ ہوں، تو پھر ظالم ساری زمین کو برباد کر دے گا، ساری دنیا کو برباد کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ان کا ارادہ ہی فساد ہے، ان کا ارادہ ہی قتل و غارت گیری ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قیام کرتے ہیں. واللہ رؤوف بالعباد. علامہ طباطبائی تفسیر المیزان میں کہتے ہیں ایک سنت الہی ہے، جہاں ظلم بڑھتا ہوا دیکھو کہ پھیل رہا ہے، وہیں پر کچھ لوگوں کو ایسے ڈھونڈو جو ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والے ہیں. ان کو تلاش کرو، ان کو آئیڈینٹیفائی کرو اور ان کو اپریسیٹ کرو. کیوں؟ یہ لوگ ہیں جو در حقیقت انسانیت کو بچاتے ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا، دیکھیے بعد والی سورہ دوسرے سورے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا، اگر ایسا نہ ہو نہ تو کوئی مسجد باقی رہے گی زمین پر، نہ کوئی چرچ باقی رہے گا اور نہ کوئی سنیگال باقی رہے گا.
اگر لوگ دنیا میں کہیں مقامات پر اطمینان سے عبادت کر رہے ہیں تو سمجھ جاؤ یہ ان لوگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے جن لوگوں نے ظالم کے خلاف قیام کیا ہو، اپنا سب کچھ قربان کیا ہو۔ ایک لوگوں کے اندر ایک میسیج آ جاتا ہے، لوگوں کے اندر ایک پیغام آ جاتا ہے کہ وہ پیغام کو لے کر وہ لوگ اطمینان کی سانس لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دین کی بات کرنے والے ہیں، مظلومیت کی بات کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف اشارہ کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُم بِبَعْضٍ، جو ظالم کے خلاف کھڑے ہونے والوں کو اللہ اگر تیار نہ کرے، ان کو توفیق نہ دے وہ کھڑے ہو جائیں، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ يُذْكَرُ فِيهَا، اللہ کا نام لینے والا زمین پر کوئی باقی نہیں رہے گا۔ کم سے کم ہماری ذمہ داری بنتی ہے یہاں پر ان لوگوں کے لیے، ان کو آئیڈینٹیفائی کریں، ان کو اپریسیٹ کریں، ان کا ساتھ دینے کی کوشش کریں جو لوگ حق کے قیام کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ جنگ بدر میں پیغمبر اسلام نے شروع ہونے سے پہلے جنگ بدر پیغمبر اسلام نے سجدہ کیا اللہ کی بارگاہ میں، پروردگار وہ قوی ہیں، وہ طاقتور ہیں، سارے مشرکین جمع ہو چکے ہیں، سارا کفر جمع ہو چکا ہے، 1000 سے زیادہ ان کی ملٹری ہے اور ان کے پاس ساز و سامان ہے۔ پروردگار یہ جو میرے ساتھ مسلمان ہیں 313 نہتے ہیں، ہاتھ میں اسلحہ نہیں ہے ان کے، آج کی اصطلاح میں ہاتھ میں پتھر ہے، ہاتھ میں پتھر ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے کیا کہا سجدے میں؟ پیغمبر اسلام نے سجدہ کر کے کہا پروردگار اس چھوٹے سے قافلے کو بچا لے، اس چھوٹے سے قافلے کو کیوں بچا لے؟ اس کے بعد کا جملہ بڑا خوبصورت ہے، شاید ہم اس دعا کا نتیجہ ہیں، کوئی نہ جو خدمت کرتے ہیں وہ دعا کا نتیجہ ہے وہ پیغمبر اسلام فرماتے پروردگار اگر یہ 313 بھی مر جائیں تو پھر زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، حقیقی عبادت کرنے والا زمین پر کوئی نہیں ہوگا۔ یہ 313 ہے جو آج تیرا سجدہ کر رہے ہیں، اگر یہ 313 بدریون بھی مارے جائیں پھر کوئی سجدہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 313 کو توفیق دیتا ہے کہ وہ قیام کریں، ظلم کے خلاف آواز بلند کریں، کبھی 313، کبھی 72 اور کبھی پھر 313 آئیں گے، پھر آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تیار کرے گا کہ وہ حق کا ساتھ دیں اور ظالم کے خلاف بولیں۔ آیت قرآنی ہے جس کی طرف اگر آپ کے پاس وقت ہو آپ مراجعہ کر سکتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 204، 5، 6 اور 7۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری سیرت یہ کہ ہم تیار کریں گے۔ یہ آیتیں کیا کہہ رہے ہیں ہمیں؟ ہمارے اندر ایک امید جگاتی ہیں، ہمارے اندر ایک ہوپ جگاتی ہیں۔ ہاں کچھ لوگ تیار ہوں گے جو دین کی عزت کی بات کرتے ہیں، انسانیت کی بات کرتے ہیں۔ آج کی دنیا میں ہم ڈھونڈ سکتے ہیں جہاں ظلم حد سے آگے بڑھ رہا ہے، وہیں پر کچھ لوگ ہیں جو حق کی بات کرنے والے، حق کا ساتھ دینے والے ہیں۔ بس فرق صرف اتنا ہے ہم اپنے آپ کو اسسمنٹ میں لے آئیں، اپنی زندگی کو انالائز کریں، ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک وہ سوال ہے جس سے انڈیویجولی طور پر ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب وَمِنَ النَّاسِ، مولا کائنات نے جو ہمارے لیے اسوہ بنایا وہ اسوہ یہ ہے without any expectation۔ پیغمبر اسلام سے نہیں پوچھا مجھے کیا ملے گا، میں تو سو ہی جاؤں گا، مجھے کیا ملے گا۔ لوگ آنے والے زمانے میں لوگ میری تعریف کریں گے اور میرا نام لے کر صلوات پڑھیں گے، اس لیے میں تمہارے بستر پر سو رہا ہوں، نہیں، without any expectation، کوئی امید نہیں، کوئی ہوپ نہیں، اجر کی نہیں، سو جاؤ تو سو گئے۔ اور وہ ایک سونا دین مبین اسلام کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ بنا، اسلام دوسرے شہر میں جا کر پھلتا گیا، پھولتا گیا، آج اسلام کا نام دنیا کے گوشے گوشے میں موجود ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ہاں جو بھی کام کرنا اللہ کے رضا کے لیے کرنا، اللہ کی مرضی کے لیے کرنا، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اجر کو، ان کے ریوارڈ کو کبھی ضائع ہونے نہیں دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دین کے حامی، دین کے ناصر اور دین کے سپورٹر بن سکیں انشاءاللہ۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم،
غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم سبحان من سبقت رحمته غضبه وبسط الیدین بالرحمہ۔ خطبہ دوم میں ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ ملا نصر الدین اپنے بیٹے کے ساتھ ایک گلی ایک اسٹریٹ سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ لوگ ایک جنازے کو اپنے کندھے پر اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ بیٹے نے پوچھا بابا یہ کیا ہے، اس کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ تو باپ نے کہا اس کو وہاں لے جایا جا رہا ہے جہاں نہ کھانا ہے، نہ پانی اور نہ الیکٹرسٹی اور نہ کوئی سکون و اطمینان و بستر ہوگا۔ تو بیٹے نے مسکرا کر کہا بابا کیا اس کو ہمارے گھر لے جایا جا رہا ہے؟ کیا اس کو ہمارے گھر لے جایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کے گھر میں آپ کے نہ کھانا تھا، نہ پانی تھا، نہ الیکٹرسٹی تھی، نہ امکانات و سہولیات تھے۔ اس نے مذاق میں کہا تھا کیا ہمارے گھر لے جا رہے ہیں؟ آج اسی گھر کا نام ہے غزہ۔ دنیا اس مذاق کو اگر کوئی نام دینا چاہے تو وہ بستی ہے جہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، نہیں، وہ بستی ہے جہاں پر انسانوں پر ظلم ہو رہا ہے، جہاں پر چھوٹے چھوٹے بچوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ اس شہر کو بدل ہی دیا گیا اور ارادہ یہ کہ ہم اور آگے بڑھیں گے اور تباہی مچائیں گے۔ میں نے آیتیں پڑھی ہیں پہلے خطبے میں، ہمیں امید دلاتی ہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے، لیکن ظلم جو دنیا کر رہی ہے، جو منافقت دنیا دکھا رہی ہے، کسی اور کی آنکھ میں کاجل ہو، کسی آنکھ میں سرما ہو، یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ اتنی سہولتیں ایک شہر کے لیے دے دیں، ایک ملک کے لیے، اور دوسرے ملک کی بات ہی نہ ہو، تو اتنی منافقت دنیا نے آج تک نہیں دیکھی ہوگی، آج تک نہیں دیکھی ہوگی دنیا نے۔ کھلم کھلا وہ کہتے جا رہے ہیں کہ ہم منافق ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، اور اس کا ساتھ دیں گے جو ظلم کرتا ہے۔ اتنا ظلم بڑھ گیا کہ آج ان لوگوں کی آنکھوں میں بھی آنسو نظر آئے جن کے اندر ذرہ برابر ہم نے رحم نہیں دیکھا تھا۔ ہاں کبھی کبھار حادثہ لوگوں کو بولنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کئی چینلز کو اور کئی یوٹیوب چینلز کو، اکثر ہمارے جو اہل سنت کے سپیکرز تھے جنہوں نے آج تک فلسطین کے سلسلے میں ایک جملہ بھی نہیں کہا تھا، آج سارے انگلش اسپیکنگ سپیکرز فلسطینیوں کی حمایت میں بول رہے ہیں۔ کبھی کبھار ہوتا ہے بیداری، کبھی کبھار ایسے آتی ہے امت کے درمیان کہ وہ مظلوم کے حق میں بولنے لگتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کر بول رہے ہیں جہاں پر ان پر پابندی لگ سکتی ہے، فیوچر میں ان کو نکالا جا سکتا ہے، ان کو تکلیف دی جا سکتی ہے۔ آپ دیکھیے گا اٹھا کر مفتی مینک سے لے کر یاسر قادری سے لے کر جتنے بڑے اسپیکرز ہیں انگلش بولنے والے اہل سنت کے، سب بول رہے ہیں اور کنڈیم کر رہے ہیں، کھل کر بول رہے ہیں، اور فلسطین کی تاریخ بھی بتا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مظلوم کا خون رنگ لانے والا ہے، مظلوم کا خون رنگ لانے والا ہے۔ کم سے کم ایک بیداری، ایک اویئرنیس جو مسلمانوں کے درمیان آئے، سچے انسانوں کے درمیان آئے، یہ گفٹ ہوگا غزہ کے لوگوں کی طرف سے انسانوں کے نام اور مسلمانوں کے نام۔ بہت مشکل ہے، بہت فسادات ہیں، بہت مارا جا رہا ہے، غم اتنا کہ کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے۔ ایک جملہ بڑا مشہور ہے، جو مصیبتیں ہو رہی ہیں ان مصیبتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ماں کو ڈاکٹر نے بلایا، ابھی جو حملہ ہوا تھا ہاسپٹل پر، ہاسپٹل سے پہلے، حملہ ہونے سے پہلے، بچہ آپ کا بیمار ہے، جاؤ دوائی لے کر آؤ۔ ماں دوائی لینے کے لیے گئی تو پھر اٹیک ہوا، تو ماں کہتی ہے جب میں لوٹ کر آئی ہاتھ میں دوائی لے کر، نہ بچہ تھا، نہ ڈاکٹر تھا، نہ ہاسپٹل۔ یعنی آدمی دیکھیے کتنا ظلم دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، اور اتنا ظلم جو ماں کی آنکھوں میں آنسو نکل آتے ہیں، سب کچھ ہم سے چھین لیا گیا، سب کچھ چھین لیا گیا۔ اور وہ جملہ بھی بڑا مشہور ہے کہ ایک بچے نے کہا مسلمانوں سے خطاب کر کے، اے مسلمانوں تم پر 5 نمازیں فرض ہیں لیکن ہم پر 6 نمازیں فرض ہیں۔ 5 نمازیں روزانہ، 5 نمازیں یومیہ، صبح کی نماز پڑھتے ہو، ظہر و عصر کی نماز پڑھتے ہو، مغرب اور عشاء، تمہارے لیے 5 نمازیں ہیں، ہمارے لیے 6 نمازیں۔ ان 5 نمازوں کے ساتھ ایک نماز جنازہ ہے جسے ہم ہر دن ادا کرتے ہیں،
ایک کی نماز نہیں، دو کی نماز نہیں، پتہ نہیں کس طرح انہوں نے 500 کی نماز ایک جگہ پر پڑھی ہے، 500 شہید کر دیا جائے ایک ہی لمحے میں، اور ان کی نماز جنازہ ہے۔ یہ درد ہے جو ساری دنیا پین کو بھی دیکھ رہی ہے، ان کے درد کو بھی دیکھ رہی، مشکلات کو بھی۔ اتنی سختی ہم نے دنیا میں آج تک نہ سنی اور نہ دیکھی ہوگی۔ میں کمپیئر نہیں کرنا چاہتا کسی بھی اسلامک تاریخ اور ہسٹری سے، لیکن واقعاً عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے کربلا پر، عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ کبھی ایک بار سوال کرتے ہیں کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مرد بڑا انسان کسی بچی کو تماچا لگا دے؟ بعض لوگ ڈاؤٹ کریٹ کرتے ہیں۔ کربلا کے واقعات پر یقین کرنا ہو تو ان واقعات کو ذرا تفصیل سے پڑھو، یقین ہو جائے گا۔ اگرچہ مقایسے سے باہر ہے، حضرت سکینہ کی شخصیت جتنی بڑی ہوگی تکلیف اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ اب دیکھیے گا، یقین آ جائے گا کربلا میں ضرور ایسے ہوا ہے، ایسے ہوا ہے۔ یہ دنیا کے سامنے، کیمروں کے سامنے، ویڈیو کے سامنے، سیٹلائٹ کے سامنے یہ ظلم ہو رہا ہے۔ جہاں پر کیمرہ نہیں تھا، سیٹلائٹ نہیں تھا، آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا ظلم کیا ہوگا، جس کے نتیجے میں آخری امام آنسوؤں کے بدلے خون رونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں جواب میں کیا ہے، یو این خاموش نہیں، خاموش تو شاید آسان لفظ ہے، کم ہمکاری سپورٹ کرتا ہے۔ ہمارے مسلمان آرگنائزیشن وہ ایسی کیا کر رہی ہے، ایک سٹیٹمنٹ دینے کی ہمت ان کے اندر نہیں ہے، اتنی بزدلی کہ یہ کہہ سکیں کہ رک جاؤ، سیز فائر کی بات کریں، کم از کم ایک ہمدردی کا اعلان کریں، وہی نظر نہیں آتی۔ عربوں کی بے حسی ہے، ابھی سور، ابھی دیکھا جائے گا، ابھی دیکھا جائے گا۔ کب دیکھا جائے گا؟ کب قیام کیا جائے گا؟ قبروں کے نشان تک نہیں ملیں گے اگر یوں سلسلہ آگے بڑھے گا۔ کیا دیکھیں گے آ کر؟ کس قبر پر بیٹھ کر فاتحہ پڑھیں گے؟ اور نیٹو کی دشمنی ہے کھلم کھلا۔ آج صبح ہم جب لوگوں کے درمیان بیٹھ کر بات کر رہے تھے تو کسی نے کہا کہ یہ تو بڑے بڑے لیڈرز آتے جا رہے ہیں، آتے جا رہے ہیں۔ کیوں آ رہے ہیں بھائی؟ تسلی دینے کے لیے، سولیڈیرٹی کی بات کرتے ہیں نا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ کہنے کے لیے۔ تو میری زبان سے ایک جملہ نکلا تو مجھے اچھا لگا وہ جملہ۔ میں نے کہا کہ اگر کسی کے گھر میں موت ہو جاتی ہے نا، یوں لوگ تسلی دینے کے لیے آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے بڑی بڑی طاقتوں کا آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب دشمن کا خاتمہ قریب ہے۔ یقین مانیے گا، یہ پرسہ دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں لفظ استعمال کرتے ہیں پرسہ، سولیڈیرٹی کا ترجمہ ہوگا پرسہ، تعزیت پیش کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تمہیں تکلیف ہو گئی، ہم تعزیت پیش کرتے ہیں، پرسہ دیتے ہیں۔ پرسہ دینے کا مطلب ان کے گھر میں موت ہو چکی ہے، ان کے پاور کی، ان کے سٹیٹس کی، ان کے ناک کی جو موت ہوئی ہے اس کا جبران، اس کی تلافی ممکن نہیں ہے، لیکن ملنے کے لیے چلے آ رہے ہیں۔ کیا نا امیدی پھیل جائے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہم کسی بھی مغرور کنگ، کسی بھی مستکبر کو اس کے انجام تک پہنچا کے رہیں گے۔ 5 طاقتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں اشارہ کر دیتا ہوں، آپ جائیے سورہ عنکبوت آیت نمبر 38 کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 طاقتوں کا ذکر کیا۔ قوم عاد، قوم ثمود، کہ زین لہم الشیطان، شیطان نے ان کو بہکایا، وہ بہک گئے۔ فصدہم عن السبیل، اچھے لوگوں کا راستہ انہوں نے روکا، بارڈر پر پابندیاں لگائیں، وہ کانوا مستبصرین۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ 2 طاقتیں، قوم عاد، قوم ثمود، تیسری طاقت وہ قارون، چوتھی طاقت وہ فرعون، 5ویں طاقت وہ حامان۔ یہ بڑی بڑی طاقتیں ہیں، کہہ سکتے ہیں آج کے 5 گریٹ پاورز، آپ لوگ اندازہ لگا لیجئے گا۔ 5 طاقتیں، قوم عاد، قوم ثمود، قارون، فرعون و حامان۔ اس کے مقابل میں حضرت موسیٰ کے زمانے میں لقد جاءہم موسیٰ بالبینات، میریکلز دکھایا انبیاء نے، تبلیغ کی انبیاء نے، صحیح راستہ دکھایا۔ کیا کیا انہوں نے؟ فاستکبروا فی الارض، انہوں نے غرور کیا، ایروگنٹ ہو گئے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ کیا یوں ہی رہے گی زندگی، کہ دنیا یوں ہی چلے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے سب کو دبوچ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، ہم نے سب پر عذاب نازل کیا ان کی خطاؤں کی وجہ سے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ایک قوم پر ہم نے اسٹارم بھیجا، سٹونز کا، ریت کا طوفان، ایک قوم کو اس طوفان میں غرق کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور دوسروں پر ہم نے ایک بلیسٹ کیا، صیحہ بھیجا آسمان کی طرف سے، آواز، اور وہ تباہ ہو گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور ایک کو ہم نے زمین پر دھسا دیا، زمین نے ان کو کھا لیا، سالو کر لیا۔
وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ایک طاقت کو ہم نے پانی میں ڈراؤن کر دیا، ایک پر اسٹارم بھیجا، ایک پر آواز بھیجی بلاسٹ، اور ایک کو زمین میں دھسا دیا، اور ایک کو ہم نے غرق کر دیا۔ پروردگار تو نے عذاب نازل کیا لوگوں پر، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ آواز قدرت آتی ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، ہم نے ظلم ان پر نہیں کیا، انہوں نے لمٹ کراس کی ہے، انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، ظلم کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پنش کیا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ ظلم کا نتیجہ بے چینی، ظلم کا نتیجہ اضطراب، ظلم کا نتیجہ پنشمنٹ ہے۔ انڈائریکٹلی آج کے پاورز کیا بولتے ہیں بتائیے، پتہ ہے آپ کو کہ پنشمنٹ کہاں پر ہے؟ وہ انڈائریکٹلی یہی بولتے ہیں، کہاں ہے پنشمنٹ؟ یستعجلونک العذاب، اے رسول تم سے سوال کرتے ہیں لوگ، ویئر از دا پنشمنٹ؟ پنشمنٹ سے کہو جلدی آ جائے، کہاں ہے تمہارا اللہ؟ یہ امتحان ہے مسلمانوں کا میرا عزیز، کہاں ہے تمہارا اللہ؟ ہماری ذمہ داری ہے دل سے دعا کریں، دل سے جو آواز نکلتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے۔ کہاں ہے وہ اللہ؟ حضرت عبد المطلب جیسا ایمان پیدا کریں، اور وہ ابابیل آج بھی اللہ کے خزانے میں موجود ہیں۔ کہاں ہے وہ اللہ؟ پوچھتے ہیں، کبھی کبھار کہتے ہیں کہو عذاب آج بھیجے اللہ تبارک و تعالیٰ، کبھی کہتے ہیں ہیزن ٹو دا پنشمنٹ، کہاں جلدی لے آؤ عذاب کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گھبراؤ نہیں، ہم عذاب کا بھی ٹائم ہم نے معین کیا ہے، جب وہ آئے گا ایک اچانک آئے گا، اس کے بعد تمہیں بھاگنے کا راستہ بھی نہیں ملے گا۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ہماری ذمہ داری ہے، جو جنگ چل رہی ہے دنیا میں، اس جنگ کا دائرہ پھیلنے والا ہے، اس کا جنگ کا دائرہ اور سپریڈ ہونے والا ہے، اور کمیونٹیز اس میں انوالو ہوں گی، ممکن ہے اور نیشنز بھی انوالو ہوں۔ جنگ ہے، انفارمیشن کی جنگ ہے، جھوٹ کو اتنا سچ بنا کر پیش کیا جاتا ہے، لوگ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لوگ اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آج ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ سچ کو پھیلائیں، اتنا پھیلائیں سچ کو کہ جھوٹ اس سچ کے اندر دب کر رہ جائے، دب کر رہے۔ یہ ہمارے سب کی ذمہ داری ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اپنے حصے کا جو شیئر ہے، اپنا حصہ ہے، شیئر ہے، اس کو ادا کریں، چاہے فائنینشیل سپورٹ ہو، ایموشنل سپورٹ ہو، کسی بھی طرح سے۔ بات فلسطین کی نہیں ہے، فلسطین تو ایک مثال ہے، فلسطین تو صرف ایک نمونہ ہے، بات دور تک جائے گی۔ ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری زندگی میں ہم سنتے تھے قوم عاد پر کیا ہوا، مسلمانوں پر، ہماری زندگی میں ہم نے کئی جنریشنز کو دیکھا ہے، کئی ملکوں کو دیکھا ہے تباہ ہوتے ہوئے، کئی ملکوں کو دیکھا نہیں، ہم نے اپنے آنکھوں سے، ہم نے اب تاریخ پڑھ سکتے ہیں، ابھی آج کی تاریخ ہے، یہ تاریخ ہسٹری بھی نہیں کہہ سکتے اس کو، آج ہے ہمارا، ہماری آنکھوں کے سامنے عراق پر حملہ کیا جھوٹ بول کر، کئی ملین بچے آج بھی یتیم ہیں عراق میں، اور انہوں نے کنفس کیا ہے کہ ہم نے جھوٹ بولا تھا، انہوں نے کنفس کیا تھا ہم نے جھوٹ بولا تھا۔ یہ جھوٹ کے نتیجے میں یمن پر حملے ہوئے، افغانستان پر حملے ہوئے، کبھی کبھار دشمن کی زبان سے بھی اللہ سچ بولنے کرا دیتا ہے۔ یہ ہمارے لیے کہتا ہے اسرائیل کا پریسیڈنٹ، یہ ہمارے لیے 9/11 ہے، اور 9/11 سے بھی بدتر واقعہ آئے گا، تو کہنے کا مطلب یہ کہ وہ بھی جھوٹا تھا، یہ بھی جھوٹا ہے، اس کی زبان سے ایسے جملے، وہ بھی ایک بناوٹی تھا، یہ بھی بناوٹی ہے، قصہ بناتے ہیں لوگ، اتنا خوبصورت طریقے سے پیش کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں یہ سچ ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے ان کے لیے دعا کریں، سب کے لیے دعا کریں۔ خوبصورت سٹیٹمنٹ دیا ہے ایران کی فارن منسٹری نے، نہیں جنگ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس بڑا اسلحہ ہے، بہت بڑا اسلحہ ہے۔ پتہ کون سا اسلحہ ہے؟ تمہارے پاس پانی تھا، تم نے پانی بند کر دیا، تمہارے پاس الیکٹریسٹی تھی، تم تو الیکٹریسٹی بند کر دی، ہمارے پاس آئل ہے اور گیس ہے، چلو کچھ دنوں کے لیے بند کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ، کیا مسلمان ملک تیار ہوں گے؟ کیا مسلمان ملک لبیک کہہ سکتے ہیں؟ انہوں نے کئی سالوں سے بند کیا ہوا ہے، تم 8 دن بند کر کے دیکھو، اگر وہ اپنے زانوں پر نہیں بیٹھیں گے تو بتائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، اگر نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو نہ تنہا دنیا میں فائدہ نہیں اٹھائیں گے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں ہم سے پوچھا جائے گا جو ہم نے نعمت دی تھی تم نے صحیح استعمال اس نعمت کا کیوں نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جلد از جلد ہمارے امام زمانہ، امام حاضر اور امام عصر کا ظہور فرما۔ اللہم صلی علی سید المرسلین وشفیع المذنبین نبیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔
وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى سيدة نساء العالمين وبدعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين وقادة المؤمنين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلوات والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.